أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. अल्लाह रब्बुल इज्जत जिन बंदों से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उन बंदों का जिक्र जारी सारी कुछ सिफात हम सुन चुके हैं, उनमें से एक सिफ्त आज मैं बयान करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत को वो बंदा बड़ा प्यारा लगता है, उस बंदे से अल्लाह बड़ी मोहब्बत करते हैं जो अपने रब के सामने हाथ उठाता है।
جو ہمیشہ اپنے رب کا فقیر بن کے رہتا ہے، وہ ہر لمحے اللہ کی رحمت کا طلبگار رہتا ہے. اس کو پریشانیاں آئیں، اس کو خوشیاں آئیں، اس کو غمیاں آئیں، جیسے بھی حالات ہیں، وہ اپنے رب کا دامن نہیں چھوڑتا، اپنے رب پر مکمل اعتماد اور یقین بھی کرتا ہے. اس کی پریشانیوں کا حل اللہ رب العزت کو پکارنے کے اندر، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ. یہ جو اللہ کو پکارنا ہے نا، یہی اصل عبادت ہے. آپ نماز کو دیکھ رہے ہیں، آپ روزے کو دیکھ رہے ہیں، کوئی لمحہ بندہ مومن کا، مسلمان کا ایسا نہیں جس لمحے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ سکھلائی. کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں، حتیٰ کہ آدمی چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی دعائیں سکھلائی. آپ چل رہے ہیں، آپ اونچی جگہ کی طرف چلتے ہیں، رسول اللہ کی تعلیمات کیا ہے؟ آپ اس وقت اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ تو سب سے بڑا ہے. آپ ڈھلان کی طرف چلتے ہیں، سیڑھیاں اترتے ہیں، اس وقت کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. چلتے پھرتے اللہ رب العزت کی یاد، اللہ کی پکار. آپ کھانا کھانے لگے، کھانا سے فارغ ہو، آپ قضائے حاجت کے لیے واش روم میں گئے ہیں، بیت الخلاء میں گئے ہیں، وہاں بھی دعائیں سکھلائی گئی ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. تم سارے کے سارے اللہ کے فقیر، ہر چیز عطا کرنے والا، ہر پریشانی کو حل کرنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں محبوب پیغمبر ان کو کہہ دو کہ یہ مجھے پکاریں، میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، میرے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، ہر لمحے مجھ سے مانگتے رہیں. میں ان لوگوں کو عنقریب جہنم کے اندر داخل کروں گا جو مجھ سے نہیں مانتے، جو مجھ سے آہو بکا نہیں کرتے، میرے سامنے روتے نہیں. اللہ فرماتے ہیں میں ان کو جہنم کے اندر داخل کروں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ، جو بندہ اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ کے در کا فقیر نہیں بنتا، اپنی خوشیوں اور پریشانیوں کے اندر اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو دنیا کے اندر سب سے زیادہ غضب اس شخص کے اوپر آتا ہے جو اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتا، جو اللہ کے سامنے رکوع نہیں کرتا، سجدے نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العزت نے قرآن نازل کی. میرے بندے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہمارا رب کتنا قریب ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے بندے سوال کرتے ہیں اے محبوب پیغمبر آپ سے کہ اللہ کتنا قریب
قریب ہے. فإنی قریب، میں تو بہت قریب ہوں. یا اللہ کتنا قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہوں. اللہ سوتا نہیں، اللہ کو اونگ نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ سو گیا، اللہ کو اونگ آ گئی، تو اس کے بندے کی پکار کو کون سنے گا؟ اس کے بندے کو رونے کو کون سنے گا؟ اس کے بندے کی آہو بکا کو کون سنے گا؟ اس کی پریشانیوں کا حل کون نکالے گا؟ اس کو اولادیں کون عطا کرے گا؟ اس کو رزق کون فراہم کرے گا؟ اگر اللہ سو گیا. نہیں، اللہ سوتے نہیں. اللہ کو اپنے بندے سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے. کوئی بندہ ایک بات میری نہ مانے، میں اس کو اپنی دوستی کی سب سے نکال دیتا ہوں. اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن اللہ کی محبت دیکھی، اللہ کی محبت دیکھی. قل یا عبادی الذین اسرفوا، اللہ فرماتے ہیں محبوب پیغمبر ان کو، میرے بندوں کو کہہ دو. کون سے میرے بندے؟ نمازیوں کو نہیں کہا جا رہا، روزے داروں کو نہیں کہا جا رہا. اللہ کن کو اپنے بندے کہہ رہے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر دیا، جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانیاں. آؤ میرے پاس آؤ، مجھے پکارو تو صحیح. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. 60 سال تیری زندگی ہے، 50 سال زندگی ہے، 70 سال زندگی ہو گئی ہے، 80 سال زندگی ہو گئی ہے، زندگی سے مایوس ہو گئے. ایک دفعہ اپنے رب کے سامنے آنسو بہا کر دیکھو، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے. ساری زندگی نافرمانیاں کرنے والا ایک دفعہ اگر اللہ کو کہہ دینا 60 سال کے بعد، 80 سال کے بعد، 70 سال کے بعد، یا ربی، اللہ رب العزت 3 مرتبہ فرماتے ہیں جی میرے بندے بتاؤ کیا بات ہے. 3 مرتبہ مجھ سے سوال کرو، مجھے پکارو، بتاؤ تیری کون سی حاجت ہے، میں پوری کروں. اللہ رب العزت کو اپنے بندے سے اس قدر پیار ہے، محبت ہے. رات کا آخری پہر ہوتا ہے، اللہ اپنا عرش چھوڑ کر آسمان دنیا پر آئے. کس لیے؟ سوئے ہوئے بندوں کو دیکھنے کے لیے نہیں. کس لیے اللہ رب العزت آتے ہیں؟ اللہ رب العزت آواز لگاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں. اللہ رب العزت ہے کوئی اس رات کے آخری پہر کے اندر مجھ سے بخشش طلب کرنے والا؟ ہے کوئی اس آخری رات کے پہر کے اندر مجھ سے اپنی بیماریوں کی شفائیں طلب کرنے والا؟ میں ایک بندے کو جانتا ہوں، ایک بیماری لے بڑے ڈاکٹروں کے پاس، پاکستان کو کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا. ایک دن اللہ رب العزت سے یہ عہد کی بیٹھے بیٹھے کہ یا اللہ تو اگر مجھے اس بیماری سے شفا عطا کر دینا تو تیرا بندہ کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑے گا، کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑے گا. اس کا عہد کرنا تھا. نہ کوئی میڈیسن لی ہے، نہ کسی حکیم کی پھکی کھائی ہے، نہ کسی حکیم کی بنائی ہوئی کوئی مجون کھائی ہے، کوئی کچھ نہیں کھایا. صرف ایک عہد کرنا تھا. اللہ رب العزت نے شفا عطا فرما دی اور کئی سال گزر چکے ہیں اور وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے اس کے بعد آج تک مجھے وہ تکلیف کبھی ہوئی نہیں. کبھی اللہ کو پکار کر تو دیکھو. ہمیں اللہ کو پکارنا نہیں آتا، پکارنا ہی نہیں آتا. ہمیں اللہ کے سامنے گڑگڑانا ہی نہیں آتا. ہم کہتے اللہ ہماری سنتا ہی نہیں. اللہ سنتا ہے. اللہ اپنے بندے سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں. ایک بندہ نماز کے اندر کھڑا ہے، نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں فاتحہ کی ایک ایک آیت کے بدلے میں اللہ اپنے بندے کا جواب دیتے ہیں. ایک ایک آیت کے بدلے بندہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں
اللہ اپنے عرش پر کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی۔ اگلی آیت پڑھی اللہ اس کا بھی جواب دیتے ہیں، اس سے اگلی آیت پڑھی اللہ اس کا بھی جواب دیتے ہیں، اس سے اگلی آیت پڑھی اللہ اس کا بھی جواب دیتے ہیں۔ ایک ایک آیت کا اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے میرے رب سنتا ہی نہیں، ہمیں پکارنا ہی ہے اللہ، حقیقت تو یہ ہمیں پکارنا ہی ہے۔ ہماری پکار کے اندر کمی ہو سکتی ہے، اللہ کی قسم اللہ کی ادا کے اندر کمی نہیں ہو سکتی۔ بنی اسرائیل ایک روایت ہے، موسیٰ علیہ السلام بارش مانگنے کے لیے اللہ رب العزت سے چٹیل میدان کے اندر نکلے، اللہ سے التجائیں کی، اللہ سے دعا کی، یا اللہ بارش عطا کر دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تیری قوم کے اندر ایک ایسا بندہ ہے 40 سال اس نے میری نافرمانیاں کی ہیں۔ اللہ کی محبت کا انداز دیکھیے، اللہ کے پیار کا انداز دیکھیے، تو کہتا ہے میری سنتا ہی نہیں، تو کہتا ہے میری سنتا ہی نہیں ہے، ادھر دیکھو اللہ کیسے سنتا ہے۔ فرمایا 40 سال میری نافرمانیاں کی ہیں، میری بغاوتیں کی ہیں، 40 سال میری حدود کو پامال کرتا رہے۔ اے موسیٰ تیری قوم سے اس وقت تک تیری قوم کے اوپر بارش نازل نہیں ہوگی جب تک وہ بندہ اس مجلس سے نکلے گا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی، کون ایسا بندہ ہے بد نصیب جس کی وجہ سے ساری قوم بارش سے محروم ہو چکی، ساری قوم کو بارش نہیں ملی، نکل جائے یہاں سے، ہمیں تو اللہ کی رحمت سے محروم نہ کرے۔ اس بندے نے ادھر ادھر دیکھا، آس پاس دیکھا، کوئی بندہ نہیں نکلا، اپنے دل کے اندر نادم ہوا، زبان بھی نہیں ہلائے، ہونٹ بھی نہیں ہلائے، ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، بڑی آہو پکا بھی نہیں گئی، بڑا اونچی اونچی رویا بھی نہیں، دل کے اندر نادم ہوا، دل کے اندر رویا اور اللہ سے کیا التجا کی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، موسیٰ علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں، قوم انتظار کر رہی ہے بندہ نکلے تاکہ ہمیں اللہ کی رحمت مل سکے۔ انتظار کرتے کرتے بندہ نکلا کوئی نہیں، بارش نازل ہوگی۔ اللہ رب العزت سے موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی، یا اللہ تو نے کہا تھا بندہ نہ نکلے گا، بارش نہیں آئے گی، بندہ بھی نہیں نکلا، بارش بھی آ گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ جس بندے کی وجہ سے بارش کو روکا ہوا تھا اسی بندے کی وجہ سے میں نے بارش کو نازل کر دیا ہے، میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی۔ 40 سال نافرمانی کی، ایک دفعہ اپنے رب کے سامنے نادم ہوا، اللہ نے ساری خطاؤں کو مٹا دیا، ساری نافرمانیوں کو اللہ رب العزت نے مٹا دیا۔ نمازیں چھوڑنے والوں، اللہ کی بغاوتوں کے اندر دن رات گزارنے والوں، اللہ کو چھوڑ کر در در کی ٹھوکریں کھانے والوں، اللہ کے سامنے ہو، اللہ سے پکارو۔ آؤ ہم دیکھتے ہیں اللہ کیسے سنتا ہے اپنے بندے کی۔ دعا کرنے کا پہلا ادب یہ ہے، ہمیں دعا کے آداب کا ہی نہیں پتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمیں اپنے رب سے مانگنا کیسے ہے۔ دعا کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب ہے انسان اللہ کی پکار کے اندر خالص ہو۔ میں مسجد میں بھی آتا ہوں، میں پاک بدل بھی جاتا ہوں، ایسی دوگلی پالیسی اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ میں مسجد میں بھی آتا ہوں، میں لاہور بھی جاتا ہوں، میں مسجد میں بھی آتا ہوں، میں سیون شریف بھی جاتا ہوں، میں مسجد میں بھی آتا ہوں، میں کبھی کسی قبر کی ڈھیری کے اوپر ماتھا ٹھیک دیتا ہوں، میں مسجد میں بھی آتا ہوں، کبھی کسی قبر کی ڈھیری کے اوپر جا کر اپنے ماتھے کو اپنے سر کو ذلیل کرتا ہوں۔ سر اللہ نے بنایا تھا اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے، جب یہ سر کسی غیر کے سامنے جھکتا ہے، کسی قبر کی ڈھیری کے اوپر جھکتا ہے، جب یہ سر کسی درخت کے سامنے جھکتا ہے، کسی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے سامنے جھکتا ہے، تو پھر اللہ اس بندے سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسے بندے کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس کو خالص ہو کر پکارو۔ جب اللہ کو پکارا ہے تو پھر کسی اور کے سامنے پکار نہیں۔ صحیح البخاری کے اندر واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوا ہے، لیکن جس انداز سے میں سنانا چاہتا ہوں اس انداز سے بھی سنیے۔ جریج بری ہے، تہمت لگی، لوگ آئے معبد خانے کو گرا دیا۔ اس بندے نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دو، 2 رکعت نماز کی مہلت دے دو، اس کے بعد جو مرضی کچھ کر لینا۔ 2 رکعت نماز کی، اللہ سے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد بچے کے پیٹ کے اوپر ہاتھ مار کے کہا بتاؤ اے غلام من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟
اس نے کہا میرا باپ فلان چرواہا ہے، میری ماں نے فلان چرواہے کے ساتھ بدکاری کی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہوا، بچے نے گواہی دی۔ اب یہ اللہ کا ولی، اس کے پاس وحی نہیں آتی، نبی تو نہیں تھا، نبی نہیں تھا، اس کے پاس وحی نہیں آتی تھی، جبرائیل نہیں آتا تھا۔ اس نے اللہ کے سامنے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد اس کو اپنے رب کے اوپر اس قدر یقین تھا کہ میرا رب جو ہے وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے، اس لیے اس نے رب کو پکارنے کے بعد بچے کے پیٹ پر ہاتھ مارا۔ اس کو یقین تھا کہ بچہ نہیں بولتا، بچپن کے اندر جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اس کی زبان حرکت میں نہیں آتی، لیکن اس کا اس بات پر یقین تھا کہ جس رب سے میں نے مانگا ہے نا، جس رب سے میں نے التجائیں کی ہیں، جس رب سے میں گر گڑایا ہوں، جس رب کے سامنے میں نے سجدے رکوع کیے ہیں، کہ جس رب کے سامنے میں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، وہ میرا رب اس ناممکن کام کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ اور پھر اللہ نے ممکن بنایا ہے، بچے نے بول کے بتایا ہے کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اللہ کو پکار کرتے تھے، ہمیں پکارنا ہی نہیں آتا، اللہ کے لیے خالص ہو جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس دنیا سے چلے گئے، آپ کی قبر مبارک مدینہ کے اندر تھی۔ ابو بکر آئے، چلے گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، سارے ولیوں کی ولایتیں ابو بکر کی جوتی کے اوپر قربان کی جا سکتی ہیں۔ کائنات کے اندر نبیوں کے بعد اگر کسی ہستی کی سب سے زیادہ فضیلت، رفعت، بلندی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو وہ شخص ہے جس نے اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا تھا، اللہ کے محبوب پیغمبر، ایک یہودی کے چہرے کے اوپر تھپڑ رسید کیا، اس نے اللہ کی شان میں گستاخیاں کی۔ یہودی مقدمہ لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے، باتوں کے اوپر مکر گئے، کہنے لگے ہمارے راہب نے ایسی بات کی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر، میں تو انصاف کرنے والا ہوں، عدل کرنے والا ہوں، مجھے تو گواہ چاہیے۔ تیرے پاس گواہ ہے کوئی نہیں؟ ادھر مسلمان تو تھا کوئی نہیں، گواہیاں دینے والا کوئی نہیں تھا۔ ابو بکر نے آسمانوں کی طرف سر اٹھایا، کہا اے محبوب پیغمبر، دنیا کے اوپر تو میرا کوئی گواہ نہیں ہے، لیکن آسمانوں کے اوپر اللہ رب العزت گواہ ضرور ہے۔ اللہ رب العزت نے ابو بکر کی گواہی کے ساتھ آسمانوں سے قرآن کو نازل کر دیا تھا۔ یہ ابو بکر ہے، دنیا سے چلے گئے، اس سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے دنیا کے اندر؟ ہم ولیوں کی ولایت کے منکر نہیں ہیں، ہم ولیوں کے منکر نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی، ہم ولیوں کے منکر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میری ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، عداوت کرتا ہے، میں رب اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کو تو ولیوں سے دشمنی کرنے والے اتنے برے لگتے ہیں، دھوکہ دیا ہے، فراڈ کیا ہے، اس نے حقائق کے اوپر پردہ ڈالا ہے، اس نے آپ کو کہا ہے کہ ہم ولیوں کو نہیں مانتے۔ نہیں، ہم ولیوں کو مانتے ہیں، لیکن اس طرح مانتے ہیں جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا تھا۔ ابو بکر صدیق نے مانا تھا، عمر فاروق نے مانا تھا۔ عمر فاروق کا زمانہ ہے، قید پڑ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا عباس کو لے کر نکلے اور اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں، یا اللہ جب تیرا نبی زندہ تھا تو ہم تیرے نبی سے دعائیں کروایا کرتے تھے۔ مدینے کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر موجود تھی، کیا نبی علیہ السلام سے بڑھ کر بھی کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ کیا ابو بکر سے بڑھ کر بھی کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں، کہ یا اللہ اب تیرا نبی دنیا کے اندر نہیں رہا، ہم نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں، نبی کے چچا عباس کی دعا کی برکت سے اللہ ہمیں بارش عطا کر۔ آپ زندہ لوگوں سے دعا کروائیں، کوئی نیک آدمی اللہ کا ولی ہے، دین کا عالم ہے، دین کا فہم رکھنے والا ہے، دین کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، نمازی، آپ اس سے دعا کروائیں۔ صحابہ کرام آیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نبی علیہ السلام زندہ تھے، جب آپ اس دنیا میں موجود تھے، اس وقت وہ آیا کرتے تو دعا کروایا کرتے تھے۔ کس نے آپ کو روکے؟ آپ جائیں کسی بڑے عالم کے پاس، کسی بڑے شیخ کے پاس، کسی اللہ والے کے پاس جو زندہ ہو، دعا کروائیں، اللہ اس کی دعاؤں کی برکت سے آپ کو برکات دے گا۔ لیکن جب وہ دنیا سے چلا گیا، جب وہ مٹی کے نیچے چلا گیا، مجھے نہیں سمجھ میں آئی، جب اس کی روح پرواز کر گئی، جب یہ دنیا سے چلا گیا، اب یہ خود
چارپائی سے نیچے نہیں اتر سکتا، اپنے کپڑے نہیں اتار سکتا، خود اس پھٹے کے اوپر لیٹ نہیں سکتا جس کے اوپر ڈال کر جس کو نہلایا گئے، خود نہا نہیں سکتا، خود چل کر قبرستان نہیں جا سکتا، خود قبر کے اندر اتر نہیں سکتا. جب یہ قبر کے اندر اتر گیا پھر یہ دنیا کی کرنی بھرنی والے کیسے بن گئے؟ کیسے دنیا کے تمہاری پریشانیوں کو کیسے حل کرنے والا بن جاتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں، اللہ ہی عطا کرنے والا ہے. پہلا ادب یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگنے کے اندر خالص ہو. دوسرا ادب یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے مانگنے بیٹھیں تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں. جس رب سے آپ مانگ رہے ہیں اس کی تعریف کے اندر کچھ جملے بولو، اس کی تعریف کے اندر کچھ الفاظ بولو، اپنے رب کو پہلے راضی کرو، اس کی تعریف کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر ہے، ایک شخص آیا، اس نے آتے ہی دعا شروع کر دی، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میرے اوپر رحم کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا، عجلت ایھا المصلی، اے نماز پڑھنے والے تو نے جلدی کی، تو نے جلدی کی ہے. تجھے کیا چاہیے تھا؟ تجھے چاہیے کیا تھا؟ نماز سے فارغ ہو کر فحمد اللہ، سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرتا، اللہ کی تعریفات کرتا، اللہ کی تعریف کرتا. آپ کو کوئی تعریف کے کلمے نہیں آتے، آپ کو سورۃ اخلاص تو آتی ہے. سورۃ اخلاص جو ہے اللہ کی تعریف سے بھری ہوئی سورت ہے. آپ سب سے پہلے سورۃ الاخلاص پڑھیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم صلی علیہ، پھر تم میرے اوپر درود پڑھو. درود پڑھنے کے بعد پھر تم جو بھی دعا کرو گے اللہ رب العزت تمہاری دعا کو رد نہیں کرے گا، دعا کو ضرور قبول کرے گا. یہ ہے دعا کا ادب. ہم نے دعا کو کھلونا بنا لیا، ہم نے دعا کو رسم بنائی ہے. نماز سلام میرا وہ اذکار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں وہ کوئی نہیں کرتا، نہ امام کرتا ہے نہ مقتدی کرتا ہے. 60-70 سال ہو گئے نمازیں ادا کرتے ہوئے، مسجد کے اندر آتا ہے، نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد امام نے بھی ہاتھ اٹھائے، مقتدی نے بھی ہاتھ اٹھائے، یا صرف الحمدللہ کی سمجھ آتی ہے یا آخر کے اندر اجمعین کی سمجھ آتی ہے. نہ پیچھے والوں کو کچھ پتا ہے کہ امام نے کیا پڑھا، نہ امام کو پتا ہے کہ میں نے کیا پڑھا. ایسے ہی خاموشی کے ساتھ ہاتھ اٹھائے اور اٹھا کر چلے گئے. دعا کو بھی کھلونا بنا دیا گیا، اس دعا کو بھی رسم بنا دیا گیا. جب تم دعا کرو تو اللہ کے سامنے جب تم اللہ کو پکارو تو اس یقین کے ساتھ پکارو کہ اللہ میری ضرور سنے. دعا کے اندر حاضر ہونا چاہیے، یہ دعا کا ادب ہے. سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تعریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو. ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے، اگرچہ اس کی سند کے اوپر بعض علماء نے کلام کی، لیکن معنی کے حوالے سے یہ روایت صحیح ہے. ایک آدمی آیا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے اوپر کتنا درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا کتنا تیرا دل کرتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول دعا کی 4 حصے کروں گا، ایک حصہ درود، 3 حصے اپنے رب سے مانگوں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن فإن زدت فهو خیر لك، اگر تو اس سے زیادہ کر لے گا نا تیرا فائدہ ہے. اس نے کہا اللہ کے رسول آدھا حصہ دعا اور آدھا حصہ آپ کے اوپر درود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جملے دہرائے. تیسری دفعہ اس نے کہا اللہ کے محبوب پیغمبر 3 حصے درود، 1 حصہ آپ اللہ رب العزت سے کچھ مانگوں گا. نبی علیہ السلام نے پھر وہی جملے دہرائے، اگر تو زیادہ کرے گا نا تو تیرا فائدہ ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے کہا اللہ کے محبوب پیغمبر جتنی دیر میں دعا کرنے کے لیے بیٹھوں گا میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگوں گا، میں آپ کے اوپر درود ہی پڑھتا رہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، 2 انعام اس شخص کو اللہ دیں گے. 2 انعام، وہ کون سے 2 انعام ہیں؟ اذا تکفى ہمک، آدمی کی سب سے زیادہ ٹینشن دنیا کے اندر یہ ہوتی ہے کہ اللہ میری پریشانیوں کو ختم کر دے. بندہ مومن کی
سب سے دو ہی سوچیں ہوتی ہیں، اللہ میری دنیا کے اندر پریشانیاں ختم کر دے اور اللہ میری مغفرت کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، اگر تو سارا وقت درود ہی پڑھتا رہے گا، اذا تکفى ہمک ویغفر لک ذنبک، اللہ تیری ساری پریشانیوں کو بھی دور کر دے گا، اللہ تیرے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ یہ ہے اللہ کو پکارنے کا ادب۔ ایک ادب یہ ہے کہ جب آپ اپنے رب کو پکاریں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے۔ آپ اپنے رب سے کچھ مانگ رہے ہیں، آپ اپنے رب سے کچھ مانگ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو قطرے اللہ رب العزت کو بڑے پسند ہے دنیا کے اندر، ساری دنیا سے زیادہ محفوظ جو ہے نا محبوب اللہ رب العزت کو دو قطرے ہیں۔ وہ دو قطرے کون سے ہیں؟ ایک قطرہ وہ جو میدان جہاد کے اندر شہید کے جسم سے نکلنے والا خون، ابھی وہ خون زمین کے اوپر نہیں گرتا، اللہ کو اس خون سے اتنی محبت ہے، اس قطرے سے اتنی محبت ہے، اس قطرے کے گرنے سے پہلے اللہ اس شہید کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ دوسرا قطرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کسی بندہ مومن کی آنکھ سے اللہ کی خوف کی وجہ سے ایک آنسو کا قطرہ نکل آتا ہے نا، ایک آنسو کا قطرہ، وہ جہنم جس کو ساری دنیا کا پانی بھی مل کر بھی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس قطرے سے اللہ رب العزت کو اس قدر محبت ہے، اس قدر پیار ہے، اس قدر پیارا لگتا ہے کہ اس قطرے کی وجہ سے یہ قطرہ جو ہے انسان کے لیے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے سامنے رویا کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرو۔ انسان جب پیدا ہوا تھا اللہ نے اس وقت یہ گورے انسان کو دیا تھا، اس وقت یہ کلیا انسان کو دیا تھا۔ یہ بچہ تھا، اس کو بولنا نہیں آتا تھا، یہ چل پھر نہیں سکتا تھا، یہ اپنی ماں کو اپنے باپ کو کچھ نہیں سمجھا سکتا تھا۔ اس کے پاس ایک ہی کلیا تھا، اور وہ کلیا کیا تھا؟ رونا۔ یہ روتا تھا، اس کا بستر تبدیل کر دیا جاتا تھا، یہ روتا تھا، اس کی بھوک مٹ جایا کرتی تھی، دودھ کا بندوبست ہو جایا کرتا تھا، یہ روتا تھا، اس کی ساری ٹینشنیں مصیبتیں ختم ہو جایا کرتی تھی۔ جیسے جیسے بڑا ہوا، یہ کلیا اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھیجا تھا، جب تو بڑا ہوگا میرے سامنے روتے رہنا، تیری سارے پریشانیوں کا حل میں رب کرتا رہوں۔ انسان نے رونا چھوڑ دیا، انسان نے اللہ کے سامنے رونا چھوڑ دیا، اللہ کے سامنے گڑگڑانا چھوڑ دیا ہے، تبھی تو ہماری پریشانیاں حل نہیں ہوتی۔ ہم بیٹھے دعا کے اندر ہوتے ہیں، ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھائے ہوتے ہیں، اور صدر بازار کے اندر پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی سبزی منڈی کے اندر پھر رہا ہوتا ہے، کوئی گندہ منڈی کے اندر پھر رہا ہوتا ہے۔ دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ ہم دعا کے اندر حاضر ہی نہیں ہوتے۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ دعا کے اندر رو، جس کو رونا آتا ہے، اور جس کو رونا نہیں آتا وہ کم از کم رونے والا منہ تو بنا لے، رونے والا منہ تو بنا لے۔ ایک بہت بڑے عالم ہے، وہ نماز کے دوران نا مغرب عشاء اور فجر کی نماز کے دوران وہ لائٹیں بند کروا دیا کرتے تھے، صرف ایک مسجد کے اندر لائٹ جلایا کرتے تھے۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو 3 نمازیں اندھیرے کے اندر رکھی ہے نا، اس کی ایک بہت بڑی حکمت ہے، اور وہ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں کہ میرا بندہ روئے میرے سامنے، اور جب یہ انسان روتا ہے نا تو دنیا والوں کو برا لگتا ہے، دنیا والوں کو برا لگتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اندھیرے میں یہ نمازیں اس لیے بنائی ہیں کہ جب یہ اندھیرے میں روئے گا دنیا والے نہیں اس کو دیکھیں گے، لیکن جب یہ میرے سامنے روئے گا، جتنا زیادہ گڑگڑائے گا، جتنا زیادہ روئے گا، اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کرے گا، اللہ فرماتے ہیں مجھے اتنا ہی زیادہ محبوب اور پیارا لگتا ہے۔ اللہ کے سامنے رونے والے بن جائیں۔ اور آخری ادب یہ ہے، اپنی کمائی کو حلال کیجیے، اپنی کمائی کو حلال کرو۔ سارا دن ڈنڈی مارنے والا، سارا دن فراڈ کرنے والا، سارا دن لوگوں کو دھوکہ دینے والا، اپنے وعدے کی پاسداری نہ کرنے والا، جب نماز کا وقت ہو گیا، اب یہ نماز کے اندر آ گیا،
نماز کے بعد یہ اپنے رب کو کہے گا کہ یا اللہ مجھے یہ بھی عطا کر دے، یہ بھی عطا کر دے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کیا آواز آتی ہے؟ مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام، پہننا حرام کا، تیرا لباس حرام کا، تیرا کھانا پینا حرام کا، تیری پرورش حرام سے ہوئی۔ فأنا یستجاب لک، میں رب تیری دعا کو کیسے قبول کروں؟ حرام کمانے والے کی دعا اللہ رب العزت قبول نہیں کرتے، اگرچہ وہ بیت اللہ کے اندر بھی چلا جائے، بیت اللہ کے اندر بھی چلا جائے، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ اور آخری ادب ہے، انسان بار بار پکارے اللہ رب العزت، بار بار اللہ کا دامن کبھی نہ چھوڑے، ایک دو دفعہ پکار کے اور کہے کہ میرا رب میری سنتا ہی نہیں، بار بار پکارو، اپنے رب کا دامن نہ چھوڑو، کبھی بھی اپنے رب کا دامن نہ چھوڑو۔ ایک وقت ضرور آتا ہے اللہ رب العزت بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بچپن کے اندر مہینے ہو گئے، بخار ہو، والدہ نے اللہ کے سامنے رویا کر کے دعا کیا کر کے کہ یا اللہ میں نے تو بیٹا اس لیے لیا تھا کہ تیرے دین کا خادم بناؤں گی، تیرے دین کا نوکر بناؤں گی، ساری زندگی تیرے دین کی چاکریاں کرے گا۔ اللہ اس کی تو آنکھیں نہیں ہیں، اللہ اس کو آنکھیں دے دے۔ کتنی دعا کی؟ ایک دن، 2 دن، 3 دن، مہینہ، 2 مہینے نہیں، پورے 2 سال تک دعائیں کرتے رہے، 2 سال تک دعا کرتی رہی، ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میرا رب تو میری سنتا ہی نہیں ہے، میرا رب تو میری سنتا ہی نہیں ہے، ایک دفعہ بھی نہیں کہا۔ 2 سال کے بعد خواب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور پوچھا اللہ کی بندے کیوں رو رہی؟ کیا کہا میں کیوں نہ رو، مجھے اللہ رب العزت نے چند جیسا بیٹا عطا کیا لیکن اس کے پاس آنکھیں نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے اندر بشارت دی کہ اللہ نے تیرے بیٹے کو آنکھیں دے دی۔ بیدار ہوئی صبح اور وہ خواب ذہن کے اندر تھی، جلدی جلدی اپنے بیٹے کو اٹھایا، بیٹے کو اٹھا کر بیدار کیا، اور کیا معاملہ ہوا؟ بیٹا ماں کی طرف دیکھ رہا ہے، ماں بیٹے کی طرف دیکھ رہی ہے، اللہ رب العزت نے آنکھوں پر اٹھا دی۔ میں نے ایک ماں کا واقعہ پڑھا ہے، 2 میاں بیوی شادی ہوئی، عرصہ گزر گیا، 16-17 سال، خاوند نے کہا اولاد نہیں، خاوند نے کہا اللہ کی بندی مجھے اولاد کی خواہش ہے، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم شادی کر لو، لیکن میری ایک ڈیمانڈ پوری کر دو۔ ڈیمانڈ کیا تھی؟ اس نے کہا مجھے اللہ رب العزت کا گھر ایک دفعہ دکھا دو، اور جب گھر دکھا دینا اس کے بعد تم مجھے طلاق دے دینا اور دوسری عورت سے شادی کر لینا، میں تم سے راضی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ارادہ کیا، اللہ رب العزت کے گھر کے اندر پہنچے، گھر کے اندر جا کر اس عورت نے 2 گھنٹے تک اللہ رب العزت سے التجا کی اور دعا کیا کرتی رہی؟ دعا کرتی رہی کہ یا اللہ یا مجھے یہاں موت دے دے یا اولاد دے دے، 2 کاموں میں سے ایک ضرور کر، یا موت دے دے یا اولاد دے دے۔ 2 گھنٹے مسلسل آہو بکا کرتی رہی، واپس لوٹی، اللہ رب العزت نے امیدواری لگائی، پہلی دفعہ اللہ رب العزت نے 3 بیٹے عطا کیے۔ تم کہتے ہو ہماری رب سنتا ہی نہیں ہے؟ اللہ سنتا ہے، ہمیں پکارنا ہی نہیں آتا، ہمیں پکارنا ہی نہیں آتا۔ ان آداب کے ساتھ اللہ رب العزت کو پکارو، اللہ پکار کو ضرور سنتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے در پر نہ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ دعا کرتا ہے نا تو دعا کی بخشش قبولیت کی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ یا تو اللہ رب العزت کوئی عطا کر دیتے ہیں جس کے لیے یہ مانگ رہا ہے، یا اللہ رب العزت اس دعا کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، میں تو نہیں جانتا میرے بعد میں آنے والا کیا ہونے والا ہے، اس دعا کی برکت سے اللہ اس سے بڑی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ یہ پریشانی تو دور نہیں کرتے، اس کو یہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اس سے بڑی پریشانی اس کے اوپر آنے والی ہے، اس کو یہ برداشت نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت اس پریشانی کو اس دعا کی برکت سے دور کر دیتے ہیں۔ اور تیسری دعا کی شکل کی قبولیت کی شکل یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں
اللہ اس دعا کو ذخیرہ کر لیتے ہیں. قیامت کے دن اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو اللہ جنت کا داخلہ عطا کر دے. اس وقت صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول پھر تو ہم اللہ سے زیادہ مانگا کریں گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اللہ سے زیادہ مانگا کرو گے تو اللہ کے پاس کمی تو نہیں ہے. اگر تم اللہ سے زیادہ مانگا کرو گے تو اللہ بھی تمہیں اور زیادہ عطا کیا کرے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے در کا فقیر بنائے, اپنے در کا بندہ بنائے. واقول قولی ھذا استغفر